تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہینڈلوم ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع للیتا کلا تھورانم میں IIST یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہینڈلوم ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی تقریب کے مہمان خصوصی رہے۔ انہوں نے IIST کے طلباء کو ماہانہ 2500 روپے دینے کا اعلان کیا۔ تری اثنا وزیر اعلیٰ نے نیتناکو چیوتا اسکیم کے تحت 36,133 استفادہ کنندگان کے لیے 290 کروڑ روپے بھی جاری کیے۔ اس پروگرام میں وزیر تملا ناگیشور راؤ، اراکین اسمبلی، چیف سیکرٹری سانتی کماری و دیگر نے حصہ لیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی اورنگ آباد پہنچے۔ پارٹی قائدین اور کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP بیرسٹر اسد الدین اویسی پیر کو اورنگ آباد پہنچے۔ اورنگ آباد کے مجلسی صدر و سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل و دیگر رہنماؤں نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات نومبر کے مہینے میں منعقد کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر مجلس نے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں، اسمبلی انتخابات لڑنے والے امیدواروں کے نام کا انتخاب اور پارٹی کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اورنگ آباد کا دورہ کیا ہے۔ CV آنند IPS نے دوسری مرتبہ حیدرآباد پولیس کمشنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ گنیش تہوار اور میلاد النبی پرامن ماحول میں منعقد کرنے کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے CV آنند کو شہر حیدرآباد پولیس کمشنر کی ذمہ داری دوسری مرتبہ سونپی گئی ہے۔ انہوں نے پیر کو اپنا عہدہ سنبھال لیا۔ اس موقع پر CV آنند نے کہا کہ وہ منشیات اور گانجے کے خاتمے کے لیے کام کریں گے۔ فون ٹیپنگ کیس کے حوالے سے بھی مکمل تفصیلات حاصل کی جائے گی۔ حیدرآباد CP نے دوسری مرتبہ چارج سنبھالنے پر مسرت کا اظہار کیا اور موقع فراہم کرنے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ CV آنند نے کہا ہے کہ فی الحال ونائک چترتھی اور میلاد النبی تہوار کے پیش نظر وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دونوں تہوار پرامن ماحول میں منعقد کیے جائیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ سال بھی دونوں تہوار ایک ہی وقت میں منائے گئے تھے اور پرامن ماحول میں دونوں تہواروں کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ایکشن پلان ہر لحاظ سے تیار کر لیا گیا ہے۔ فیسٹیول کے انتظامات کے حوالے سے وہ جلد ہی حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کریں گے۔ سائبرآباد پولیس کے اکنامک آفینسز ونگ نے فون ٹیپنگ کے ملزم ACP بھجنگ راؤ کے خلاف 340 ایکڑ اراضی کے جعلی کاغذات بنانے میں مدد کرنے پر دوبارہ مقدمہ درج کیا ہے۔ ACP بھجنگ راؤ پر کوکٹ پلی میں 340 ایکڑ کی جائیداد کے دستاویزات کی جعل سازی کا الزام ہے۔ سائبرآباد پولیس کے اکنامک آفینسز ونگ نے نواب میر ہاشم علی خان کے بیٹے میر عباس علی خان کی شکایت پر مقدمہ درج کیا ہے۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا ہے کہ مبینہ طور پر ملزمان کے بھیجے گئے گنڈوں نے انہیں اور ان کے والد کو اغوا کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، زبردستی خالی کاغذات اور قانونی دستاویزات پر دستخط کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ سائبرآباد پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسمبلی اسپیکر کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ پارٹی تبدیل کرنے والے MLAs کو نااہل قرار دینے کی درخواستوں پر اندرون 4 ہفتے فیصلہ کریں۔ بھارت راشٹر سمیتی کے قائدین P کوشک ریڈی اور KP وویکانند نے کانگریس میں شامل ہونے والے MLA کڑیم سری ہری اور بھدراچلم کے MLA T وینکٹ راؤ کو نااہل قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر مہیشور ریڈی بھی خیرتآباد کے MLA دانم ناگیندر کو نااہل قرار دینے کی درخواست لے کر ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ نے اگست کے مہینے میں ان درخواستوں کی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج یعنی 9 ستمبر کو عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اور اسپیکر کے دفتر کو 4 ہفتوں کے اندر MLAs کی نااہلی پر فیصلہ لینے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اگر اسپیکر کی طرف سے اس سلسلے میں فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے تو اس معاملے کی دوبارہ سماعت کی جائے گی۔ ظہیر آباد کے ملچلما میں کینرا بینک میں ملازمین کے
دیر سے آنے کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے بینک کے اعلیٰ حکام سے صارفین کو پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ظہیر آباد ملچلمہ کے کینرا بینک کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں صارفین کو طویل قطاروں میں کھڑے دیکھا گیا ہے۔ بینک ملازمین تاخیر سے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے صارفین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تہواروں کے پیش نظر بینک میں لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے لیکن عملہ ہی دستیاب نہیں ہے۔ لوگ گھنٹوں طویل قطاروں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ صارفین نے بینک کے اعلیٰ حکام سے عملے کی دستیابی اور عملے کو وقت پر بینک پر آنے کا پابند کرنے کی درخواست کی ہے۔ نارائن گوڑا پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک لڑکی سے دوستی کرنے، شادی کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے اور اسے ایک ہوٹل میں قید کر دینے والے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نرمل ضلع کے بھینسا علاقے کی ایک نوجوان خاتون نے محبوب نگر ضلع کے کرشنا چیتنیا سے انسٹاگرام پر دوستی کی تھی۔ کرشنا نے اسے شادی کا جھانسا دیا اور پھر اسے حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں رکھ کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ حیدرآباد سائبر کرائمز اینڈ ویمن سیفٹی کی ڈی سی پی نے متاثرہ کو نارائن گوڑا کے ایک ہوٹل سے بازیاب کیا ہے۔ خاتون نے شکایت کی ہے کہ نوجوان نے 20 دن تک اسے ہوٹل میں رکھا اور جب اس نے شادی کرنے کا مطالبہ کیا تو ملزم نے شادی سے انکار کیا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بند کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بعد ازاں متاثرہ نے اپنے والدین کو واقعے کی اطلاع دی اور پھر ایک شکایت درج کروائی گئی۔ نارائن گوڑا پولیس اور شی ٹیم کے اہلکار ہوٹل پہنچے جہاں سے لڑکی کو بازیاب کیا گیا ہے اور اسے علاج کے لیے کنگ کوٹی کے ایک سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ نارائن گوڑا پولیس نے متاثرہ کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے کرشنا چیتنیا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی و بانی صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں ووکیشنل کورسز کی تکمیل کرنے والی خواتین میں سرٹیفکیٹس اور سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ جمال کالونی ریاست نگر میں واقع اویسی اسکول آف ایکسلنس میں ووکیشنل کورسز کی تکمیل کرنے والی خواتین میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ حافظ بابا نگر اور ریاست نگر اسکول میں تربیت پانے والی 400 سے زیادہ خواتین میں اکبر الدین اویسی نے سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ سلائی مشینیں اور بیوٹیشن کٹس بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملت کی ماؤں اور بہنوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہنر سیکھیں اور کسی بھی ذریعے سے حلال کمائی حاصل کریں کیونکہ کوئی بھی کام حقیر یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مثبت سوچ و فکر کے ساتھ ایک لاہ عمل تیار کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ قائد مجلس نے بتایا کہ ٹرسٹ کے قیام سے اب تک لاکھوں خواتین کو تربیت دی جا چکی ہے، وہ خود مختار اور خود مکتفی بن گئی ہیں۔ آزمائش اور مصائب ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں اور جب بھی آزمائشیں ہو تو سبھی کو ثابت قدمی کے ساتھ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اکبر الدین اویسی نے تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ علم صرف جہالت کے اندھیرے کو ختم نہیں کرتا بلکہ خوشحالی اور نئی سوچ و فکر بھی ادا کرتا ہے۔ علم کی طاقت سے ہی دنیا کے تمام چیلنجز کا مقابلہ ممکن ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ کے ابراہیم پٹنم کے سیلاب زدہ علاقوں میں سرکار کی امداد نہ ملنے سے متاثرین حکام پر برہم ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ابراہیم پٹنم کے کونڈا پلی و دیگر علاقوں میں سیلاب متاثرین حکومت کی مدد نہ ملنے سے پریشان ہے۔ دیہی علاقوں میں غریب لوگوں کا بھوک سے برا حال ہے۔ متاثرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان اس وقت بحث و تکرار ہوئی جب ایک نوجوان نے سیلاب متاثرین کو ضروری اشیاء مہیا نہ کروانے پر سوال اٹھایا۔ لوگوں نے حکام کے خلاف برہمی ظاہر کی ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے رتلام میں گنیش جلوس کے دوران مسلمانوں کے علاقوں میں پتھراؤ کرنے اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ہندوستان بھر میں گنیش تہوار منایا جا رہا ہے، ایسے میں شر پسند عناصر امن و امان کو متاثر کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ مدھیہ پردیش کے رتلام سے سامنے آیا ہے جہاں پر ہاتھی خانہ روڈ پر گنپتی جلوس کے دوران فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں پتھراؤ کیا اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ واقعہ موچی پورہ چوراہے پر پیش آیا ہے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا
اور ایک مکان کے شیشے، پولیس کی گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ اس واقعے کو لے کر فرقہ وارانہ کشیدگی جیسی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن پولیس نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے کارروائی کی اور کچھ ہی دیر میں حالات پر قابو پا لیا گیا۔ ایس پی راہل کمار لودھا نے بتایا کہ جلوس کے دوران پتھراؤ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور CCTV کیمروں کی جانچ کی گئی۔ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ سماج دشمن عناصر نے بھیڑ کو چکما دے کر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی اور پتھراؤ کیا۔ ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عادل آباد ضلع میں ایک کار کا ٹائر پھٹنے سے کار پل سے نیچے گر پڑی، 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ عادل آباد ضلع کے نیراڈی گوڈا منڈل کے رول مماڑا پر ایک کار کا ٹائر پھٹ گیا اور کار پل سے نیچے گر گئی۔ اس واقعے میں کار میں سوار 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ متاثرین اور مقامی لوگوں کے مطابق مہاراشٹر کے ناندیڑ سے تعلق رکھنے والا ایک کنبہ اتوار کو کٹلا آبشار دیکھنے کے لیے بذریعہ کار سفر کر رہا تھا کہ نیشنل ہائی وے پر کار کا ٹائر اچانک پھٹ گیا اور کار پل سے نیچے گر گئی۔ مقامی لوگوں نے متاثرین کو نرمل کے اسپتال منتقل کروایا ہے۔ SI سری کانت نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ وفد ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں صرف 30,27,374 مسلمانوں نے اپنی رائے پہنچائی۔ علماء و مشائخین، مذہبی رہنماؤں، دینی، ملی، سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کو مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی حکومت کے متعارف کروائے گئے وفد ترمیمی بل 2024 کو پارلیمنٹ میں منظور نہ کرنے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی نے مسلمانوں سے رائے طلب کی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 34 کروڑ ہے۔ اس کے باوجود وفد ترمیمی بل کے سلسلے میں صرف اور صرف 30,27,374 مسلمانوں نے اپنی رائے پہنچائی ہے۔ ایسے میں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ مذہبی رہنما گلی کوچوں میں گشت کر رہے ہیں اور وفد ترمیمی بل سے متعلق مسلمانوں میں شعور بیدار کر رہے ہیں۔ انہیں مسلمانوں سے پرزور اپیل کرتے ہوئے اور وفد ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں 13 ستمبر تک اپنی رائے پیش کرنے کی اپیلیں کرتے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس طرح کی اپیلیں اور شعور بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ رائے پہنچائی جا سکے۔ یوں تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، چاہے مرد ہو یا پھر خواتین ہو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن وفد ترمیمی بل کے مسئلے پر وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ شاید انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ وفد ترمیمی بل کے فیصلے میں ان کی رائے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ رائے دینا صرف علماء کرام یا پھر مولویوں کا کام ہے تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان پر اپنی رائے پیش کرنا لازمی ہے۔ اگر آج ہوش کے ناخن نہیں لیے گئے، اپنی رائے نہیں پہنچائی گئی تو وہ دن بھی دور نہیں جب مسلمانوں سے ان کی مساجد و مدارس چھین لیے جائیں گے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے یونیورسٹی آف ٹیکساس کے طلباء سے بات کرتے ہوئے کہا، ہندوستانی سیاست میں نفرت کا ماحول تھا، کانگریس نے بھارت جوڑو یاترا سے محبت کی سیاست شروع کی۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اپنے 3 روزہ امریکی دورے پر اتوار کو ٹیکساس پہنچے، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف ٹیکساس کے طلباء سے ہندوستان کی سیاست، معیشت اور بھارت جوڑو یاترا پر تبادلہ خیال کیا۔ راہل نے کہا کہ ہندوستانی سیاست میں نفرت کا ماحول ہے، لیکن بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے محبت اور بھائی چارے کی سیاست شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کا ماننا ہے کہ ہندوستان ایک نظریہ ہے، لیکن کانگریس کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان نظریوں کی کثرت ہے، ہر ایک کو اس میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، خواب دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور انہیں ذات، زبان، مذہب، روایت یا تاریخ سے قطع نظر جگہ دی جانی چاہیے۔ LOP نے مزید کہا کہ یہ ایک لڑائی ہے اور یہ لڑائی 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں
اس وقت واضح ہو گئی جب ہندوستان کے کروڑوں لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم آئین پر حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی وہ آئین کا حوالہ دیا کرتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی روایت پر حملہ کر رہی ہے، زبان پر حملہ کر رہی ہے، ریاستوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اپنی پرانی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے سابق AICC پریزیڈنٹ نے کہا کہ جب انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں ابھے مدار کا ذکر کیا تو بے خوفی کی علامت تھی اور یہ ہر ہندوستانی مذہب میں موجود ہے، اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو بی جے پی اسے برداشت نہیں کر سکی۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی بی جے پی یا پھر ہندوستان کے وزیر اعظم سے نہیں ڈرتا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت تھی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں کام کرنے والے صحافیوں کو حکومت کی جانب سے آباد کیے جانے والے فیوچر سٹی میں امکانہ اراضی فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ رویندر بھارتی میں جواہر لال نہرو جرنلسٹ میوچولی ایڈڈ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو پیٹ بشیر آباد کی 38 ایکڑ اراضی کا میمو حوالے کرنے کے ضمن میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت حقیقی صحافیوں کے ساتھ مناسب انصاف کرنے اور انہیں ایگریڈیشن کارڈز، ہیلتھ کارڈز اور اراضی فراہم کرنے کے معاملے میں پابند عہد ہے۔ تاہم موجودہ دور میں صحافیوں کی شناخت کرنا انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے، کیونکہ کئی افراد یوٹیوب چینل شروع کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحافی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حقیقی صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے میں ایک ڈاکٹر مانے جاتے ہیں جو معاشرے کا علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں سیاسی جماعتوں کے اخبارات اور میڈیا سے وابستہ بعض صحافی پارٹی کارکنوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ جینور فساد کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں۔ فساد کو روکنے میں ناکام پولیس عہدیداروں کے صرف تبادلے پر اکتفا کرنے کے بجائے تحقیقات کی تکمیل تک انہیں معطل کیا جائے۔ جینور فسادات میں 95 دکانات کو نقصان پہنچا، حکومت انہیں امداد جاری کرے۔ 51 گاڑیاں تباہ ہوئیں اور 11 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، حکومت ان کے لیے راحت و امداد جاری کرے۔ تلنگانہ ریاست اور ملک کے دیگر مقامات پر ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریاست میں برسوں سے امن رہا ہے، بعض فسطائی طاقتیں اور تنظیمیں اس پرامن ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ ریاست کی ترقی کو روکنا چاہتی ہیں۔ یہ حرکتیں نامناسب ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسجد حسینی وجے نگر کالونی میں جینور فسادات اور اس کی روک تھام کے موضوع پر منعقدہ کل جماعتی اجلاس سے خطاب کیا۔ مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ بھینسا شہر میں نام پوچھ کر 2 مسلم نوجوانوں پر حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کرنے والے اشرار کو گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ کر دیا گیا۔ مسلم نوجوان رفیق خان اور ڈرائیور محمد عبید الدین گزشتہ شب تقریباً 2 بجے بولیرو گاڑی میں ترکاری خریدنے کے لیے بھینسا سے نرمل جا رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی نرمل ضلع کے رامپور گاؤں کے قریب خراب ہو گئی، جس پر یہ افراد سڑک کے کنارے گاڑی کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران موزے رامپور کے چند شرپسند افراد وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے ان کا نام پوچھ کر ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کو زخمی کر دیا۔ وہ گاڑی کے ہمراہ 2 مسلم نوجوانوں کو گاؤں میں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے کہ پولیس وہاں پہنچ گئی۔ ان ملزمین نے پولیس کے پہنچنے پر کہا کہ یہ نوجوان چوری کی واردات میں ملوث ہیں، اسی لیے ان کی پٹائی کی گئی ہے۔ آنکھ کے پردے کی پیوند کاری کے 50,000 سے زائد آپریشنز انجام دینے پر LV پرساد آئی ہاسپٹل کو سابق وزیر و BRS لیڈر KTR نے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے صدر نشین LV پرساد آئی ہاسپٹل ڈاکٹر ناگیشور راؤ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ قطب اللہ پور کے جگت گیری گٹا کے مہادیو پور میں لکڑیوں کی دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 11 ستمبر تک ریاست کے کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے کہا کہ محبوب آباد، کھمم کے ساتھ ساتھ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، جے شنکر بھوپال پلی، ملک، بھدرادری کوتاگوڑم، ورنگل، ہنم کنڈا، سدی پیٹ، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی میں 10 ستمبر کی شام تک بارش کا امکان ہے۔ ان اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ الوری ضلع میں حکام نے ڈونگرائی ڈیم کے 7 دروازے کھول کر 1,10,000 کیوسک پانی کو نچلے حصے میں چھوڑا۔ ڈیم کی آبی سطح میں اضافے کے بعد یہ پانی چھوڑا گیا۔ گنیش کے منڈپ میں رکھے لڈو کی چوری کر لی گئی۔ یہ واردات مرچھل ملکاجگیری ضلع کی سدھارتھ کالونی میں پیش آئی۔ کل شب 5 افراد اس گنیش کے پنڈال پہنچے اور انہوں نے لڈو کی چوری کر لی۔ یہ واردات وہاں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ آسام کے ڈیٹینشن سینٹر سے واپس آئی جماعت اسلامی کی ٹیم نے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے کہا کہ جن افراد کو غیر ملکی قرار دیا گیا ہے ان میں سے 2/3 اکثریت ہندوؤں کی جبکہ 1/3 کی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حراستی مراکز میں زیادہ تر مسلمانوں کو بھیجا جا رہا ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ قانونی طریقہ کار جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ فکر مند شہریوں نے کہا ہے کہ منی پور میں حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، اسی لیے وزیر اعظم مودی کے لیے امن و سلامتی کی بحالی کے لیے فوری طور پر بڑا قدم اٹھانا لازمی ہے۔ منی پور تشدد کے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے مشیر نریندر ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے خلیجی ممالک کے متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے جلد ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اجلاس طلب کریں گے۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل بھی موجود ہوں گے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی NRI سیل کے وفد نے نریندر ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں یادداشت پیش کی، جس میں گلف ویلفیئر بورڈ اور NRI پالیسی کی تشکیل کے عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ انہوں نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان توانائی اور ارتباط کے بشمول مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو تقویت پہنچانے کے لیے ہندوستان کا 2 روزہ دورہ کیا۔ مرکزی وزیر کامرس پیوش گوئل نے ایئرپورٹ پر ولی عہد کا استقبال کیا، جس کے بعد ان کا رسمی استقبال کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان اس دورے کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔